السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ شارٹ عالمیت کورس کی آج ہماری کلاس نمبر 93 ہے، جس میں ٹاپک چل رہا ہے اصول حدیث پارٹ 3۔ اصول حدیث کی بنیادی معلومات آپ کے سامنے 2 درس میں الحمدللہ کافی کچھ آ چکی ہیں، جس میں آپ کے سامنے حدیث کی تعریف، حدیث کی قسمیں میں نے ذکر کی، حدیث کے تعلق سے تفصیل بتائیں۔ حدیث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں بیان کرنے والے کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، متواتر اور آحاد۔ متواتر کی تفصیل آپ نے جان لی۔ پھر میں نے کل کے درس میں آپ کے سامنے خبر آحاد، حدیث آحاد کا ذکر کیا، جس کی 3 قسمیں آپ کو بتائیں، مشہور، عزیز، غریب، ان کی تفصیل آئیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو بتایا کہ اس کی ایک دوسری تقسیم ہوتی ہے قبول اور رد کے اعتبار سے، تو ایک قسم ہے مقبول اور ایک ہے مردود۔ تو جو قبول ہونے والی مقبول قسمیں ہوتی ہیں، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، دونوں کی تعریف میں نے بتائی۔ پھر یہ بتایا متصل سند کا مطلب کیا ہوتا ہے، عادل کا مطلب کیا ہوتا ہے، ضابط کا مطلب کیا ہوتا ہے، معلل اور شاذ کا مطلب کیا ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد صحیح حدیث کے درجات میں نے آپ کو بتائے، 7 درجے ہوتے ہیں۔ پھر صحیح لغیر ہی کی تعریف آپ کے سامنے آئی۔ آج ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے حسن حدیث سے۔ نمبر 3، مقبول کی تیسری قسم، حسن لذاتی ہی۔ حسن لذاتی ہی، تو حسن لذاتی ہی وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند متصل ہو پر روایت کرنے والے کا ضبط کمزور ہو، حفظ کمزور ہو، یادداشت کمزور ہو، حفظ کمزور ہو، یادداشت کمزور ہو، اور اس کے علاوہ اس کی دوسری سندیں بھی موجود نہ ہو۔ فرق سمجھیے گا۔ صحیح لغیری ہی میں نے آپ کو تعریف میں بتایا تھا کہ اس کا راوی عادل بھی ہوتا ہے، سند متصل بھی ہوتی ہے، پرابلم صرف یہ ہوتی ہے کہ خفیف الضبط ہوتا ہے، یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو صحیح لغیری ہی کی تعریف بتائی، لیکن اس کے علاوہ سندیں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن حسن لذاتی ہی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو روایت کرنے والے کی یادداشت تو کمزور ہو، لیکن یہ روایت دوسرے طریقوں سے بھی آئی ہو، یعنی یہ راوی جو بیان کرنے والا ہے گرچہ اس کی یادداشت کمزور ہے، پر اس کے علاوہ راویوں نے بھی اسی حدیث کو بیان کیا ہے، تو ان سب کے ملنے کی وجہ سے یہ حدیث حسن ہو جاتی ہے، یہ حدیث حسن ہو جاتی ہے۔ تو آپ فرق سمجھ گئے۔ حسن لذاتی ہی وہ روایت کہ جس کی سند متصل ہو لیکن روایت کرنے والے کا ضبط حفظ کمزور ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی دوسری سندیں موجود ہو، جس کی وجہ سے یہ حدیث حسن لذاتی ہی بن جاتی ہے، اور یہ بھی صحیح حدیث کا درجہ ہے۔ صحیح حدیث صحیح ہوتی ہے چاہے وہ لذاتی ہی لغیری ہی ہو، اسی طرح حسن لذاتی ہی بھی صحیح روایت ہوتی ہے۔ اب اس کی چوتھی قسم ہوتی ہے حسن لغیری ہی۔ حسن لغیری ہی، تو حسن لغیری ہی وہ روایت ہوتی ہے جس کی سند تو متصل ہو پر راوی میں چھوٹا ہلکا سا ضعف پایا جائے، ہلکی کمزوری پائی جائے۔ یا آپ چاہیں آسان زبان میں لکھنا تو آپ اتنا لکھ سکتے ہیں کہ حسن لغیری ہی وہ روایت ہوتی ہے جس کے روایت کرنے والے کا ضبط یا حفظ کمزور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، حفظ کمزور ہوتا ہے۔ مطلب تعریف جو ہے حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی کی سیم تعریف ہے، بس فرق اتنا ہے کہ حسن لذاتی ہی کی اور بھی سندیں ملتی ہیں اور بھی روایت ملتی ہے، اس لیے وہ حسن لذاتی ہی ہو جاتی ہے، پر حسن لغیری ہی وہ روایت ہوتی ہے کہ روایت کرنے والے کا حفظ کمزور ہوتا ہے اور وہ روایت صرف اسی نے بیان کی ہوتی ہے، اس کا ساتھ کوئی موجود نہیں ہوتا ہے، اس کے جیسی دوسری سند موجود نہیں ہوتی ہے، تو اسے حسن لغیری ہی کہتے ہیں، اسے حسن لغیری ہی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے حسن لغیری ہی کی تعریف میں یہ بات آ گئی کہ حسن لغیری ہی اس روایت کو کہتے ہیں، وہ روایت ہوتی ہے جس کو روایت کرنے والا خفیف الضبط ہوتا ہے، اس کے ضبط میں یا حفظ میں کمزوری ہوتی ہے اور دوسری سندوں سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے، دوسری سندوں سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے، تو اسے حسن لغیری ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر صحیح جو روایتیں ہوتی ہیں، صحیح اور حسن،
ان کی تقریباً تعریف مکمل ہو گئی. صحیح لذاتہ کے بارے میں تو آپ کلیئر ہے، سمجھ ہی گئے ہیں. صحیح لغیرہ وہ روایت ہے کہ روایت کرنے والے کا ضبط کمزور ہوتا ہے، پر اس کے اور بھی طریق ہوتے ہیں جس سے اس کو یعنی وہ تقویت مل جاتی ہے. حسن لذاتہ وہ روایت کہ ضبط کمزور ہوتا ہے پر اس کے طرق ہوتے ہیں. اور حسن لغیرہ وہ روایت کہ ضبط کمزور ہوتا ہے، حفظ کی کمزوری ہوتی ہے اور اس کا کوئی دوسرا طریق بھی نہیں ہوتا، دوسری کوئی سند بھی نہیں ہوتی. اس وجہ سے وہ روایت حسن لغیرہ ہو جاتی ہے، اور کئی مرتبہ حسن لغیرہ روایت ضعیف کے حکم میں بھی چلی جاتی ہے. تو یہاں پر تقریباً مقبول جو حدیثیں ہوتی ہیں ان کی قسمیں آپ کے سامنے آ گئیں. اب بات آتی ہیں مردود کی قسمیں، رد کی جانے والی حدیثوں کی قسمیں. اوپر آپ نے تقسیم کی تھی نا کہ حدیث کی دو تقسیم ہوتی ہیں، احاد کی دو تقسیم ہوتی ہیں. ایک تقسیم ہوتی ہے مشہور عزیز غریب، اور ایک تقسیم ہوتی ہے مقبول اور مردود کے اعتبار سے. تو مردود حدیث، اب ہم مردود کی تعریف اور اس کی قسموں کی طرف جائیں گے. تو مردود وہ روایت کہ جس روایت میں ضعف کمزوری پائی جائے، وہ روایت جس میں ضعف کمزوری پائی جائے، چاہے سند میں چاہے راوی میں عیب ہو، چاہے سند میں ضعف کمزوری ہو یا بیان کرنے والے میں عیب ہو. دو تقسیم ہو گئی مطلب اس کی. مردود جو حدیثیں ہوتی ہیں یعنی جنہیں رد کیا جاتا ہے، یہ وہ حدیثیں ہوتی ہیں جنہیں ضعیف بھی کہتے ہیں نا ہم لوگ، ضعیف حدیث. تو یہ وہ حدیث ہوتی ہیں جس میں دو کمزوری یا کوئی ایک کمزوری ہوتی ہے، یا تو سند کا حصہ مطلب سند میں کوئی راوی غائب ہوتا ہے، یا جو راوی ہوتا ہے اس میں کوئی عیب ہوتا ہے. تو اس حدیث کو ضعیف یا مردود حدیث کہا جاتا ہے، ضعیف یا مردود حدیث کہا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعریف ضعیف حدیث، یعنی اب آپ کے سامنے اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو آپ سمجھ جائیں گے صحیح حدیث کون سی؟ سند متصل ہو، عادل راوی ہو، اس کا حفظ مضبوط ہو، اپنے جیسے راویوں سے بیان کرے، اس حدیث میں کوئی علت یا شاذ نہ ہو. کلیئر ہو گیا. لیکن آپ کے سامنے جب بات آئی یہ روایت ضعیف ہے، تو ضعیف کا مطلب آپ کیا سمجھیں گے؟ تو ضعیف کا مطلب یہ ہے یا تو سند کی چینل میں سے کوئی آدمی غائب ہے، یا روایت کرنے والوں میں عیب پایا جاتا ہو، اس میں عیب ہو، راوی میں عیب ہو، تو اس روایت کو ضعیف حدیث کہا جاتا ہے، ضعیف حدیث کہا جاتا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے، اب آپ یہاں پر لکھ لیں حدیث کے ضعیف ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہے. حدیث کے ضعیف ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بھئی کسی حدیث کو جب آپ سنتے پڑھتے ہیں کہ یہ عمل جو آپ کرتے ہو نا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ عمل جو آپ کرتے ہو نا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ جو رات جاگتے ہو نا حدیث ضعیف ہے. تو ضعیف سنتے ہو نا آپ، تو ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یہ اب آپ سمجھ لیجئے. تو حدیث ضعیف ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. نمبر 1 انقطاع، الف نون قاف تا الف عین، انقطاع مطلب سند کے کسی حصے سے راوی کا غائب ہونا، ساقط ہونا. انقطاع مطلب کٹ ہونے کو بولتے ہیں. عربی میں انقطاع کا مطلب ہوتا ہے کٹ ہو جانا. تو سند کی جو پوری چینل ہے، انہوں نے اس سے کہا، 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 اس بیچ چینل میں سے کوئی آدمی غائب ہو جائے تو سند کو منقطع سند کہا جاتا ہے اور اس عمل کو انقطاع کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلا ضعیف ہونے کی وجہ ہوتی ہے انقطاع کا ہونا، کہ سند سے کسی حصے سے راوی کا ساقط یا غائب ہونا. نمبر 2 راوی میں کسی عیب کا پایا جانا، راوی میں کسی ایسے عیب کا پایا جانا جس کی وجہ سے وہ ثقہ راوی نہ بچے. پوری لائن لکھ لیجئے گا آپ تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. ایسا نہیں کہ کوئی بھی عیب آ جائے گا تو راوی ضعیف ہو جائے گا. تو صحیح حدیث جو ہوتے ہیں، جو ثقہ راوی ہوتے ہیں، یعنی ہم یہاں پر یہ لکھیں گے، دوسری چیز ہم لکھ رہے ہیں سند کے یا حدیث کے ضعیف ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ راوی میں کوئی ایسا عیب پایا جائے جس وجہ سے وہ ثقہ راوی نہ بچے. کیونکہ پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں جو صحیح لذاتہ کے جو راوی ہوتے ہیں نا وہ ثقہ راوی ہوتے ہیں، عادل ہوتے ہیں، حفظ مضبوط ہوتا ہے، تو ان کو بولتے ہیں ثقہ راوی. اور اس کے اپوزٹ میں ہوتا ہے ضعیف راوی.
تو کسی بھی حدیث کے ضعیف ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو سند میں انقطاع ہوتا ہے یا راوی میں عیب ہوتا ہے، ایسا عیب جس کی وجہ سے وہ راوی ثقہ نہیں بچتا ہے۔ اب انقطاع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، انقطاع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک انقطاع جلی اور ایک خفی۔ جلی مطلب ظاہر اور خفی مطلب چھپا ہوا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں تھوڑی ٹف جا رہی ہیں، اس وجہ سے تعداد بھی کچھ کم نظر آ رہی ہے کلاس میں، لیکن انشاءاللہ یہ چیزیں جب آپ پڑھیں گے، کبھی سمجھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے پاس ایسا علم ہے جو کئی مرتبہ علماء میں جس کے اندر کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایسا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے۔ تو انقطاع جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ انقطاع کبھی جلی ہوتا ہے، مطلب ظاہر ہوتا ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور کبھی خفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ انقطاع کی دو قسمیں ہیں۔ اب انقطاع جلی کی چار قسمیں ہیں۔ انقطاع جلی کی چار قسمیں ہیں۔ انقطاع جلی کی چار قسمیں۔ نمبر 1 معلق، یہ سب حدیث کے الفاظ ہیں جو حدیثوں میں استعمال ہوتے ہیں، حدیثوں پر حکم لگانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ معلق، میم عین لام قاف، معلق وہ حدیث جس کی سند کے شروعات سے یا تو کوئی راوی ساقط ہو یا شروعات کا پورا حصہ ہی ساقط ہو جائے، یعنی جو سٹارٹنگ چینل جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، راوی سے جہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے، وہاں پر یا تو سٹارٹنگ میں کچھ راوی غائب ہو یا تو سٹارٹنگ کا پورا حصہ ہی غائب ہو، اس حدیث کو معلق کہا جاتا ہے۔ کہ شروعات کے راوی کا نام نہ آئے، ڈائریکٹ تابعی کا نام آ جائے، تبع تابعی کا، جبکہ اس کی تعریف میں آپ کو آگے بتاؤں گا تابعی کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں، تبع تابعی کسے کہتے ہیں۔ تو معلق وہ حدیث جس کی سند کا ابتدائی حصہ غائب ہو یا ابتدا سے کچھ راوی غائب ہوں، یا تو ابتدا سے کچھ راوی یا ابتدا کا پورا حصہ، سٹارٹنگ کا پورا حصہ غائب ہو، اس حدیث کو حدیث معلق کہا جاتا ہے، حدیث معلق کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 مرسل۔ مرسل وہ روایت جس میں راوی تابعی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے بیان کرے، تابعی اور صحابی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے بیان کرے، یعنی جیسے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پردادا نے یہ بات کہی، تو مجھے یہ بتانا پڑے گا، بیچ میں میرے ابا، پھر میرے دادا، پھر پردادا آئیں گے۔ اب اگر راوی دادا کو بھی چھوڑ دے اور ابا کو بھی چھوڑ دے اور ڈائریکٹ دادا سے بیان کرے، پردادا سے، یہ مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو مرسل وہ روایت کہ جس میں راوی تابعی اور صحابی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے بیان کرے، اس حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے، اور یہ ساری ضعیف کی قسمیں ہیں۔ دیکھیں کتنی حفاظت کا انتظام کیا ہمارے محدثین نے، کہ اگر کوئی آدمی ایسے اٹھا کر بول دے نا کہ اللہ کے نبی نے کہا، تو دیکھا جائے گا کہ تم کس درجے کے ہو، یعنی تم نے کیا تابعی سے ملاقات کی ہے، تم نے تبع تابعی سے ملاقات کی ہے، تم نے صحابی سے ملاقات کی ہے، تم اگر بیان کر رہے ہو تو کس انداز میں بیان کر رہے ہو۔ اگر آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اگر آپ نے اس حدیث کو سنا نہیں ہے، تو آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب اگر کوئی راوی روایت کرنے والا حصے میں سے تابعی کو کاٹ دے یا صحابی کو کاٹ دے، تو اس روایت کو مرسل روایت کہا جاتا ہے، اور وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 منقطع۔ منقطع میم نون قاف طا عین، منقطع۔ منقطع وہ روایت کہ جس کے بیچ سے یعنی سینٹر میں سے راوی غائب ہو۔ دیکھ رہے ہیں، شروع میں سے غائب ہو تو معلق ہو گئی، اینڈ میں سے غائب ہو تو مرسل ہو گئی، اور بیچ میں سے غائب ہو تو منقطع روایت ہو گئی، کہ بیچ میں سے یا تو ایک دو یا اس سے زیادہ راوی غائب ہوں بیچ میں سے، تو وہ روایت ہو گئی منقطع۔ یعنی اگر کوئی بھی حدیث بیان کرے گا نا تو اسے پوری چینل بیان کرنا پڑے گی، چینل میں اگر ایک دو آدمی بھی کم کر دے گا تو روایت ہی غلط ہو جائے گی، روایت ہی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو دیکھ کر ہی روایات کو قبول کیا جاتا تھا۔ نمبر 4 معضل، میم عین ضاد لام، معضل۔ معضل وہ روایت کہ جس کی سند سے دو یا دو سے زیادہ راوی غائب ہوں، یا تو دو راوی غائب ہوں یا دو سے زیادہ راوی غائب ہوں، اس حدیث کو معضل کہا جاتا ہے۔ معضل اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس سے دو یا دو سے زیادہ راوی غائب ہوں۔
یعنی آپ ایک ایک چیز پر اگر غور کر پا رہے ہوں گے، جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں وہاں تک پہنچ پا رہے ہوں گے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ حدیث جب آپ کہیں پر بھی سنتے ہیں حدیث ضعیف ہے، تو ضعیف کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنتیں ہوتی ہیں، تب جا کر حدیث پر ضعیف کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں لوگ ضعیف حدیثوں کو بھی اس بنیاد پر عمل کر لیتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں تو یہی چلتا ہے، ضعیف بھی چلے گا، غلط بھی چلے گا۔ ارے اگر صحیح حدیث ہے تو چلے گی، ورنہ کسی نے بھی کہا ہو اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ انقطاع جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک انقطاع جلی ہوتا ہے، ایک خفی ہوتا ہے۔ جو جلی ہوتا ہے اس کی 4 قسمیں ہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، جو نام کاٹا جاتا ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے، دکھ جاتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اس کو جلی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں نے دی، اس کی آپ کو 4 قسمیں بتائیں: معلق، مرسل، منقطع اور معضل۔ ضروری نہیں کہ آپ میں سے ہر ایک کو اس علم کی ضرورت پڑے یا ان الفاظ کی ضرورت پڑے، پھر بھی علم کے لیے آپ اسے سیکھ سکتے ہیں۔ دوسری قسم ہے خفی، انقطاع خفی، انقطاع خفی، چھپا ہوا، کیونکہ یہ پتہ نہیں چلتا آسانی سے، اس کے لیے بڑی اسٹڈی ڈیپ کرنا پڑتی ہے، غور کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو انقطاع خفی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ارسال۔ ارسال کا مطلب راوی اپنے اگلے ایسے راوی سے حدیث بیان کرے جو اس کے زمانے میں نہ رہا ہو یا رہا ہو پر اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، مطلب اللہ تعالیٰ واقعی جزائے خیر عطا کرے اور ہمارے ان علماء کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اس عمل کو جو انہوں نے حدیثوں کے لیے محنت کی۔ ارسال اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی اپنے سے اوپر ایسے راوی سے بیان کرے جو اس کے زمانے میں نہ رہا ہو اور اگر رہا ہو پر اس سے اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو۔ جیسے مثال، ایک راوی ہے مدینہ میں رہتے ہیں، ایک راوی ہے کوفہ میں رہتے ہیں۔ اب مدینہ میں رہنے والے کہیں کہ مجھ سے کوفہ والے نے کہا، پتہ چلے کوفہ والے کی کبھی مدینہ والے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، مدینہ والے نے کبھی سفر ہی نہیں کیا، مدینہ میں پیدا ہوا اور مدینہ میں انتقال ہو گیا، تو یہ روایت کون سی روایت ہو گئی؟ ارسال والی روایت، ضعیف، کیونکہ تیری جب ملاقات نہیں ہوئی تو اس کا نام کیسے استعمال کر رہا ہے؟ یا اس سے بیان کرے جس کے زمانے میں وہ پیدا ہی نہیں ہوا ہو، یعنی وہ بیان کرے اس راوی سے کہ مجھ سے فلاں راوی نے یہ بات کہی، اور جس کے بارے میں بول رہا ہے اس کی پیدائش یا اس کی موت اس کی زندگی میں نہ رہی ہو، یعنی وہ اس کی زندگی میں موجود ہی نہ رہا ہو، اس سے روایت کرے، تو اس حدیث کو ارسال کرنا کہا جاتا ہے، اور وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ جیسے آج یہ میرا دور ہے، میری پیدائش سے لے کے میری موت، آپ میرے شاگرد ہیں، آپ مجھ سے دین سیکھ رہے ہیں، آپ کہیں کہ ہم سے عبدالحمید مدنی نے یہ بتایا یہ بتایا یہ بتایا، روایت صحیح ہو گئی آپ کی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مجھ سے سن بھی رہے ہو، میرے شاگرد بھی ہو اور مجھ سے علم لے رہے ہو، آپ بول سکتے ہو۔ لیکن ایک انسان جس نے کبھی مجھ سے ملاقات ہی نہیں کی، میری کلاس میں ہی نہیں آیا، میری آڈیو کبھی نہیں سنی، یعنی اس نے مجھ سے علم حاصل نہیں کیا، اور وہ کہے کہ مجھ سے عبدالحمید مدنی نے کہا، تو وہ روایت مرسل، ارسال والی روایت ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس سے بیان کر رہا ہے جس سے اس نے ملاقات ہی نہیں کی ہے، جس سے اس نے علم ہی حاصل نہیں کیا ہے۔ تو ایسا جب کوئی راوی کرتا تھا تو اس روایت کو ارسال کہا جاتا تھا اور اس روایت کو ضعیف کہا جاتا تھا۔ 2 چیزیں میں نے اس میں بتائی ارسال میں آپ کو، یا تو اس زمانے میں رہا ہی نہ ہو یا رہا ہو پر ملاقات نہ ہوئی ہو، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں ارسال میں، یعنی زمانے میں یا تو رہا نہ ہو اور رہا ہو تو ملاقات نہ کی ہو۔ کلیئر کر لیجئے گا اس کو آپ۔ نمبر 2، ارسال خفی کی دوسری قسم تدلیس۔ تدلیس کا مطلب ہوتا ہے غلط چیز کو صحیح طریقہ کر کے پیش کرنا۔ روایت ہے، سند ہے، سند میں کوئی غلط راوی ہے، غلط راوی کو ہٹا کر صحیح کو ڈال دیا جائے یا سند میں چھیڑ چھاڑ کی جائے، اسے تدلیس کہا جاتا ہے۔ تدلیس مطلب غلط کو صحیح بنا کر پیش کرنا۔ آسان زبان میں آج سمجھنے کے لیے یہ ورڈ استعمال کر سکتے ہیں، غلط کو صحیح بتا کر پیش کرنا، اسے تدلیس کہا جاتا ہے۔ اور تدلیس میں جس روایت میں تدلیس پائی جاتی تھی نا، اسے بھی ہمارے علماء قبول نہیں کرتے تھے اور اس روایت کو ضعیف قرار دیا جاتا تھا۔ پر آپ یعنی اب آپ سمجھیے
کہ روایت کو لینے کے پہلے ہمارے علماء نے کتنی محنتیں کی ہوں گی، ایک ایک راوی کے بارے میں جانا، سمجھا، پڑھا، لکھا، اس کی پوری پوری تاریخ. اگر آپ اس فیلڈ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں نا تو آپ یاد نہیں کر سکتے اتنی کتابوں کا نام ہے. جرح و تعدیل میں جسے مصطلح حدیث کہتے ہیں نا، اس علم کو جرح و تعدیل بھی کہا جاتا ہے. جرح و تعدیل، جرح مطلب کسی راوی کو بول دینا یہ غلط، تعدیل مطلب کسی راوی کو بول دینا یہ صحیح. تو جرح و تعدیل پر بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی موجود ہے، جس میں آپ راوی کا نام، آج کل تو الحمدللہ سب آن لائن سسٹم ہے، آپ راوی کا نام ڈالو نیچے لکھا ہوا آ جائے گا، راوی سکا ہے کہ ضعیف ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، سب پتا چل جائے گا آپ کو. الحمدللہ ہمارے پچھلے علماء اتنی محنت کر کے آج ہمارے پاس یہ علم چھوڑ کر جا چکے ہیں. تو لوگ اگر آپ کے سامنے آپ کو یہ اعتراض کرے نا کہ حدیث کو کیسے مان لے، وہ تو انسانوں نے جمع کی، تو آپ اسے جواب دیجئے گا کہ جمع تو انسانوں نے کی، پر جن انسانوں سے حدیث لی گئی ان کا معیار بہت اعلیٰ ہوتا تھا، بہت اعلیٰ معیار کے وہ لوگ ہوتے تھے جن سے حدیثیں لی جاتی تھی. اب ہم بات کر رہے تھے مردود اور ضعیف حدیث کی وجوہات پر. اس میں پہلی وجہ میں نے آپ کو کیا بتائی؟ انقطاع، سند کے کسی حصے کا ساقط ہونا. اس کی دو وجہ آپ نے جان لی، انقطاع جلی اور انقطاع خفی. اب پوائنٹ نمبر 2 تھا عیب کا ہونا. وہ عیب کیا ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. راوی میں عیب کا ہونا، تو نمبر 2 بولڈ ہیڈنگ بنا لیجئے گا، سائڈ ہیڈنگ بنا لیجئے گا، راوی میں عیب ہونا. تو عیب کسے کہا جاتا ہے؟ عیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ آپ لکھ لیجئے کہ عیب کسے کہا جاتا ہے، راوی میں عیب کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب آپ یہ لکھ لیجئے. تو راوی میں جو عیب جس وجہ سے اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، وہ 2 قسم کے بنیادی عیب ہوتے تھے. یعنی وہ عیب کہ جس کے ہونے پر کسی کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، وہ بنیادی طور پر 2 عیب ہوتے تھے. نمبر 1 عدل کی کمی، نمبر 2 ضبط کی کمی، حفظ کی کمی. ان کی بھی 5 قسمیں وہ آپ کو میں آگے لکھوا رہا ہوں. پہلے میں چاہتا ہوں کہ بیسک چیزیں آپ لکھ لیں تاکہ اس کے نیچے اس کی قسمیں لکھیں تو آپ کو دقت نہ آئے. راوی میں عیب کون سے ہوتے تھے جس بنیاد پر اس کی حدیث نہیں لی جاتی تھی؟ تو وہ 2 قسم کے عیب ہوتے تھے. ایک یا تو عدل کی کمی ہو، یا نمبر 2 ضبط کی کمی ہو. اب عدل کی کمی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 5 پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. عدل کی کمی کا مطلب کیا ہے؟ عدل کی کمی، اور اس سے آپ کے سامنے بہت کچھ باتیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی اور حدیثوں پر آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ. عدل کی کمی کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 راوی کا حدیث میں جھوٹ بولنا. جھوٹوں کی روایت نہیں لی جاتی تھی. کوئی اگر جھوٹ بولتا تھا نا، جھوٹ بول دے، جو آج ہمارے یہاں لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، دن بھر جھوٹ بولنا، ادھر کی ادھر لگانا، جو ہے نہیں وہ بتانا، جھوٹ بولنے کی جو کئی لوگوں کی عادتیں رہتی ہیں نا، تو ایسے جھوٹوں سے حدیثیں نہیں لی جاتی تھی اس دور میں. میں کہتا ہوں نا کہ اگر وہ اصول سارے اپنا لیے جائیں تو آج ہمارے بہت سارے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ارے آپ کو پتا ہے مولانا آپ کے بارے میں وہ ایسا بول رہے تھے، مولانا نے مان لیا، عمل بھی کر لیا، وہ سامنے والے سے بات چیت بند کر لی، جھگڑا بھی کر لیا. پہلے یہ تو دیکھو بولنے والا کون ہے، ادھر کی ادھر لگانے والا تو نہیں ہے، جھوٹا تو نہیں ہے، غلط اور بددین تو نہیں ہے. ہم یہ سب نہیں دیکھتے. اگر یہ اصول جو حدیثوں کے لیے اپنائے گئے، ارے اسے زندگی میں بھی لاگو کر دیا جائے تو جھگڑے بہت سارے ختم ہو جائیں. کیونکہ یہ وہ اصول ہیں کہ جن اصولوں کو جب مستشرقین نے دیکھا، اسلام پر اعتراض کرنے والوں نے دیکھا، تو وہ بھی اقرار کر پڑے کہ مسلمانوں نے حدیثوں کو لینے میں جو اصول اور ضابطے بنائے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد تو کوئی غلط چیز اسلام میں داخل نہیں کیا سکتی. اتنے کڑے قانون شریعت کی حفاظت کے لیے محدثین نے بنائے تھے. تو راوی میں عیب 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک عدل کی کمی ہو، دوسرا ضبط کی کمی ہو. عدل کی کمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو نمبر 1 راوی کا جھوٹ بولنا، نمبر 2 راوی پر جھوٹ کا الزام ہونا. اس کے سماج کے لوگ اس کے وقت میں، جس وقت میں وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ لوگ بولے کہ ارے تو جھوٹا ہے. یعنی یا تو کنفرم جھوٹا پتا ہو یا جھوٹ کا الزام لگا ہوا ہو. اگر کسی پر جھوٹ کا الزام بھی ہوتا تھا تو اس کی حدیث بھی نہیں لی جاتی تھی. اللہ اکبر. جھوٹ کا الزام ہونا، متہم بالکذب جس کو عربی میں کہا جاتا ہے. میں عربی والے الفاظ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، جس سے ورنہ لکھیں گے تو الکذب، متہم بالکذب، الفسق. میں آپ کو صرف اردو کے الفاظ لکھوا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو. نمبر 2 راوی پر جھوٹ کا الزام ہونا، اور اس کی ایکسپلینیشن آپ خود سمجھتے جائیں اپنے اعتبار سے. نمبر 3 فاسق گنہگار ہونا.
یعنی اگر کوئی کنٹینیو گناہ کرتا تھا نا، بار بار گناہ کرنا، گناہ کے کام کرنا، گناہوں میں جو لگا رہتا تھا نا، اس کی حدیثیں نہیں لی جاتی تھی. فاسقوں کی حدیث نہیں لی جاتی تھی. جھوٹ بولے، گالیاں دے، بدتمیزی کرے، چغل خوریاں کرے، حرام مال کمائے، حرام دھندے کرے، ایسے لوگوں کی حدیث نہیں لی جاتی تھی. نمبر 4، راوی کا معروف نہ ہونا، یعنی راوی کو لوگ پہچانتے نہ ہو. ایسا راوی کہ جس کو کوئی پہچانتا ہی نہ ہو، اس کی بھی روایت نہیں لی جاتی تھی. جیسے ایک آدمی کا نام اپنے روایت میں ڈال دیا، ایسا ہو سکتا تھا نا کہ بھئی کسی کو جھوٹی روایت بنانا ہو تو کسی کا بھی نام لا کر ڈال دے گا جس کے بارے میں آپ کے پاس ڈیٹیل ہی نہیں ملے. تو اگر مجہول راوی ہوتا تھا نا، یعنی جس کی ڈیٹیل پتہ نہیں ہوتی تھی نا، اس کی بھی روایت کو ضعیف کہا جاتا تھا اور اس کی بھی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. کہ راوی کا معروف نہ ہونا، یعنی جسے لوگ جانتے نہ ہو. اور نمبر 5، بدعتی ہونا. بدعتیوں کی بھی روایت نہیں لی جاتی تھی. جو بدعت کرتے تھے نا، ان کی روایتیں قبول نہیں کی جاتی تھی. دین میں نئی نئی چیزیں لانا، نئی نئی عبادتیں لانا، نئے نئے تہوار لانا، جو من ہوا دل میں اسلام میں داخل کر دینا. کئی چیزیں آپ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں نا اپنے سماج میں، کل تک جو دین نہیں تھا وہ آج دین بن گیا. اذان کے انداز بدل گئے، نماز میں کئی چیزیں ایڈ ہو گئی، نماز کے بعد کئی چیزیں ایڈ ہو گئی. جو کل پرسوں تک 10 سال پہلے دین نہیں تھا وہ آج دین. ایسا لگتا ہے دین ابھی بھی جاری اور ساری ہے، ابھی بھی حلال حرام چل رہا ہے. تو جو انسان بدعت کرتا تھا اس کی روایتوں کو بھی قبول نہیں کیا جاتا تھا. تو راوی میں عیب کے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 میں نے بتایا عدل کی کمی. اب عدل کس کس چیز میں ہوتا ہے؟ راوی جھوٹا ہو، جھوٹ کا الزام ہو، گنہگار ہو، مجہول ہو یا بدعتی ہو. نمبر 2، ضبط کی کمی. نمبر 2، ضبط کی کمی. ضبط کی کمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، بہت زیادہ بولنے میں، حدیثوں میں غلطی کرتا ہو. جیسے ایک بار بولے گا تو حدیث کا کچھ لفظ بولے گا، دوسری بار بولے گا تو کچھ بولے گا، بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہو. ضبط مطلب حفظ. تو حفظ سے جو ریلیٹڈ 5 چیزیں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. بہت زیادہ غلطی کرنے والا ہو، یعنی حدیث کو بیان کرنے میں، سند کو بیان کرنے میں بہت زیادہ غلطی کرنے والا ہو. نمبر 2، غفلت اور لاپرواہی میں رہنے والا ہو. بے پرواہ انسان، کسی کی پرواہ نہیں، بے پرواہ لاپرواہ انسان. ایسے انسان کی حدیث نہیں لی جاتی تھی. فکر جس کو ہو، سمجھ جس کو ہو، حدیث کی اہمیت جس کو پتا ہو، اسی کو حدیثیں دی جاتی تھی اور اسی سے لی جاتی تھی. غفلت. نمبر 3، اسے اپنی باتوں میں شک ہوتا ہو. ہاں، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے یہ بولا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسی حدیث ہوگی، ہو سکتا ہے یہ ورڈ ہوگا. جس کو شک ہوتا تھا نا، شک کرنے والوں سے بھی روایت نہیں لی جاتی تھی. یہ میں آپ کو عیب بتا رہا ہوں. مردود کی میں نے 2 شرطیں بتائیں. ضعیف حدیث 2 بنیادوں پر ہوتی ہے، ایک انقطاع کی بنیاد پر، ایک عیب کی بنیاد پر. انقطاع کی میں نے آپ کو 4 قسمیں اور 2 قسمیں بتائیں. پھر میں نے آپ کو بتایا عیب کا ہونا. عیب کی بھی آپ کو میں 5 قسمیں بتا رہا ہوں. ایک عدل کی کمی، دوسری ضبط کی کمی. ضبط کی کمی میں نے بتایا بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہو. نمبر 2، غفلت اور لاپرواہی کرتا ہو. نمبر 3، شک کرتا ہو، اپنی باتوں پر شک ہو اسے. نمبر 4، اپنے سے زیادہ مضبوط راوی کی مخالفت کرتا ہو. جیسے مجھ میں تھوڑی کمیاں ہیں، میرا تھوڑا حفظ کمزور ہے، اپن اتنے اچھے لیول کے، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے ایک لیول ہوتا ہے نماز کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے. تو میں اپنے سے زیادہ دیندار کی اگر مخالفت کروں تو اس روایت کو بھی نہیں لیا جاتا تھا کہ وہ تجھ سے زیادہ دیندار ہے، وہ تجھ سے زیادہ ثقہ اور مضبوط راوی ہے، تو اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس کا مطلب تیری بات غلط ہے، تو نہیں لی جاتی تھی. اپنے سے زیادہ مضبوط راوی کی مخالفت کرتا ہو. اور نمبر 5، یادداشت کمزور ہو. یادداشت کمزور ہو. حفظ تو کرتا ہو پر بھول جاتا ہو، بار بار یاد رکھتا ہو پر بار بار بھول جاتا ہو. تو ایسے لوگوں کی روایتیں اس دور میں نہیں لی جاتی تھیں. ایسے لوگوں کی روایتوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. اب ایک آخری چیز بچی ہے مردود کی قسموں میں. ایک تو ہوتی ہے ضعیف، اور مردود کی دوسری قسم ہوتی ہے موضوع حدیث. اوپر آپ نے یہ ضعیف کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئی. ضعف کی وجہ بھی میں نے بتا دی، 2 وجہ ہوتی ہے، دونوں وجوہات کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی. پر مردود حدیث کی ایک اور قسم ہوتی ہے موضوع حدیث. موضوع حدیث وہ روایت کہ جسے راوی خود اپنے آپ سے گڑھ لے، اللہ کے نبی کا وہ فرمان نہ ہو. موضوع روایت، یہ بھی ورڈ آپ نے سنا ہوگا. بولتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور کچھ چیزوں کے بارے میں بولتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے. تو موضوع کا مطلب کیا؟ وہ حدیث جسے راوی خود گڑھ لے اور اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دے. وہ روایت جسے راوی خود گڑھ لے
اور اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دے، اس روایت کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے، موضوع روایت کہا جاتا ہے۔ اب موضوع روایت کی بھی کچھ وجوہات ہوتی تھی، بھئی کیوں کوئی حدیث گڑھے گا، کسی کو کیا مزہ آ رہا ہے حدیث گڑھنے میں، کیا وجہ ہو سکتی ہے حدیث گڑھنے کی؟ تو حدیث گڑھنے کی بھی کچھ وجوہات ہوتی تھی، وہ وجوہات لکھ کر آج کا ہمارا درس انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو کل ہمارا اصول حدیث کا باب مکمل ہو جائے گا، کچھ چیزیں ہیں وہ کل کمپلیٹ کر دوں گا میں انشاءاللہ۔ موضوع روایت کی بھی کچھ وجوہات ہوتی تھی، کیوں حدیث گڑھتا ہے کوئی؟ نمبر 1، اللہ کے قریب آنے کے لیے اور عمل کی فضیلت بتانے کے لیے۔ یہ پوائنٹ انشاءاللہ اگر آپ نے سمجھ لیا نا، بہت سارے مسئلے آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ موضوع حدیث گڑھنے کا کام کیوں ہوتا تھا؟ اللہ کی قربت کے لیے اور اچھے عمل کی طرف ابھارنے کے لیے۔ دیکھیں نیت کتنی اچھی ہوتی تھی ان کی، اس کا ذرا سا میں ایکسپلین کر رہا ہوں، سمجھ لیجئے اس کو۔ حدیث گڑھنے والے حدیث کیوں گڑھتے تھے؟ آج کئی چیزوں کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے، فلاں رات کو اگر کوئی اتنی رکعت نماز پڑھ لے تو اسے اتنے لاکھ حج کا ثواب ملے گا، اور ہم جیسے مولویوں سے سوال کیا جائے تو ہم بولتے ہیں بھائی یہ حدیث موضوع ہے، تو لوگ کیا بولتے؟ نماز کا بتا رہے وہ بھی غلط، رات جاگ کے عبادت کرنے کا بتا رہے وہ بھی غلط، ایسا ہو سکتا کیا، ایسا ہوئے گا کیا؟ صدقے کی فضیلت، ہمارے یہاں کچھ کتابیں نا جو فضائل کے لیے بہت مشہور ہے، ہمارے یہاں مسجدوں میں بھی اس کا درس دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ جب بعد میں اس کی تحقیق کی گئی تو 70% روایتیں اس میں موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں۔ وجہ کیا ہوتی تھی موضوع حدیث کی؟ یہ وجہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ان کا مقصد ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو اچھے عمل کے قریب لے آئیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اس لیے جھوٹی حدیث گڑھ دیا کرتے تھے فضیلت میں، صدقے کی فضیلت، نماز کی فضیلت، حج کی فضیلت، زکوٰۃ کی فضیلت، تو اس عمل کے قریب لانے کے لیے جھوٹی حدیثیں گڑھ دی جاتی تھیں، اسی لیے اس حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے، گڑھی ہوئی حدیث کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں جتنا عمل بتایا ہے صحیح حدیثوں کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اس کے بعد ہم کو ضرورت نہیں کہ ہم جھوٹی حدیثوں کا استعمال کریں۔ تو حدیثیں گڑھنے کی جو وجوہات ہوتی تھی اس میں سے ایک وجہ تھی اللہ کے قریب آنے کے لیے اور اچھے عمل کی طرف ابھارنے کے لیے۔ اس کو ایکسپلینیشن میں چاہیں تو آپ اپنے پاس لکھ لیجئے گا کہ آج ہمارے سماج میں ایسے کئی عمل ہیں جن پر موضوع روایت ہے اور دیکھنے میں وہ عمل اچھا نظر آتا ہے، کیونکہ اس دور میں حدیثوں کے گڑھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ عمل کے قریب لوگوں کو لانا۔ نمبر 2، عصبیت بھی ایک وجہ ہوتی تھی، جیسے شیعوں نے حضرت علی کی فضیلت میں روایتیں گڑھ دی۔ آج سنتے ہیں نا آپ حضرت علی کے کتنے کوٹس مشہور ہیں، کتنی باتیں ان کے نام سے چلائی جاتی ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ عصبیت۔ جب شیعہ انسان ہوا تو اس نے حضرت علی کی شان میں اتنا غلو کیا کہ ان کے شان میں جھوٹی حدیثیں گڑھ دی، اور ایک طرف جب خوارج ہوئے تو انہوں نے ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں حدیثیں گڑھ دی، تو کئی مرتبہ عصبیت کی وجہ سے بھی حدیثیں گڑھی گئیں، عصبیت کی وجہ سے حدیثیں گڑھی گئی، یا حد سے زیادہ محبت میں غلو کی وجہ سے۔ عصبیت کو آپ چاہیں تو یہ ورڈ بھی لکھ سکتے ہیں، محبت میں حد سے زیادہ غلو کی وجہ سے لوگوں نے حدیثیں گڑھ دی۔ اب شیعوں نے حضرت علی کی فضیلت میں حدیثیں گڑھی، اور ان کے مقابلے میں جو تھے ان کو ذلیل کرنے کے لیے حدیثیں گڑھ دی۔ ان کے مقابلے کے جو خوارج تھے انہوں نے حضرت علی کے خلاف حدیثیں گڑھ دی، اور جن کو وہ مانتے تھے ان کی فضیلت میں حدیثیں گڑھ دی۔ تو کئی مرتبہ حد سے زیادہ تجاوز کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے بھی حدیثیں گڑھی گئیں۔ نمبر 3، دین کو بدنام کرنے کے لیے بھی حدیثیں گڑھی گئی۔ یہودیوں کے ذریعے، نصارہ کے ذریعے مسلمانوں کو ایسی حدیثیں دی گئیں جس کا مقصد تھا اسلام پر اعتراض ہو سکے، اسلام کی شان میں گستاخی ہو سکے، یہ کہا جا سکے کہ اسلامی تعلیمات بیکار ہیں۔ تو ایسی بھی کئی حدیثیں گڑھی گئیں جس کا مقصد ہوتا تھا اسلام کو بدنام کرنا۔ اور چوتھی وجہ ہوتی تھی اپنے فائدے کے لیے حدیث گڑھنا، اپنے فائدے کے لیے حدیث گڑھنا۔ اس کو ایکسپلین ایسے کر لیں کہ ایک انسان ایک کاروبار کرتا ہے، مثال کے طور پر کھجور بیچتا ہے، اب کھجور کم بک رہی ہے کوئی سی، تو اس نے کیا کرا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے اس کھجور کو کھانے سے یہ فضیلت ملے گی، اپنے فائدے کے لیے حدیث گڑھ دی۔ کاروبار کا فائدہ، دنیا کا فائدہ، رشتوں کا فائدہ، کوئی بھی فائدہ اٹھانے کے لیے حدیثیں گڑھ دی۔ ان میں سے ایک روایت سے میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہمارے ایک برنی کھجور ہوتی ہے، مدینہ میں ملتی ہے، اس کی فضیلت یہ مانی جاتی ہے کہ جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا ہے۔ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت،
کسی دور میں کوئی رہا ہوگا کھجور بک نہیں رہی ہوگی, اس نے ایک حدیث گڑھ دی اور لوگوں نے اس حدیث کو مان لیا. پر الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ان حدیثوں کو ہم جانتے نہیں. پوری دنیا میں ایسی کوئی ایک حدیث موجود نہیں جس کے بارے میں یہ پتا نہ ہو کہ حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے یا موضوع ہے. یعنی آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر حدیثوں پر 3 حکم لگائے جاتے ہیں: صحیح, ضعیف, موضوع. موضوع سب سے نیچے کی کیٹیگری ہو گئی, اس کے اوپر ضعیف اور اعلیٰ اور اولا جو ہوتی ہے وہ صحیح حدیث ہوتی ہے. تو یہ 3 بنیادی تقسیم ہوتی ہے حدیثوں کی: حدیث صحیح, حدیث ضعیف اور حدیث موضوع. تو موضوع کس حدیث کو کہا جاتا ہے اور اس حدیثوں کو گڑھنے کی وجوہات کیا ہوتی تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو اب آپ کے سامنے اگر کوئی بولے نا کہ یہ صحیح حدیث, پورا بیک گراؤنڈ آ جانا چاہیے. ضعیف حدیث تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے ضعیف بولا ہے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی میں فالٹ ہوگا, شاید کچھ نہ کچھ, یا تو سند منقطع ہوگی یا راوی میں عیب ہوگا, کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی. اور کہا جائے موضوع حدیث تو سمجھ جانا یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے, اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہی نہیں ہے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اب آپ کے سامنے حدیثوں کا ایک اصولوں کا بڑا ذخیرہ میں نے بڑے شارٹ بڑے آسان زبان میں رکھنے کی کوشش کر دی. کل کچھ چھوٹی سی چیزیں بچی ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ حدیث ایک تو تقسیم ہوتی ہے سند کے اعتبار سے اور ایک تقسیم ہوتی ہے نسبت کے اعتبار سے کہ حدیث کس کی طرف سے کہی جا رہی ہے. تو وہ بچی ہوئی کچھ چیزیں ہیں, کچھ اس کی قسمیں ہیں. کل اللہ نے چاہا تو بیان ہمارا مکمل ہو جائے گا اور اس میں حدیث کی کچھ مشہور کتابوں کے میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے, حدیثوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور منکرین حدیث کے ہر فتنے کے خلاف ہمیں کھڑے ہونے کی طاقت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.